اچھا حضرت، آج کل نا طلاقیں بہت زیادہ ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ عروج پر چل رہی ہیں، ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ برداشت کی جائے، اور طلاقوں کے عروج کی جو وجہ ہے وہ بھی عدم برداشت ہے، برداشت نہ کرنا۔ یا تو خاوند بیوی کی باتیں برداشت نہیں کرتا، یا بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتی، یہی وجہ ہے آج طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ برداشت پر بات آتی ہے نا، ایک سوال نکلتا ہے ادھر نا، جی جی، یہ غربت بھی ہے، آج کل کی جو حالات ہیں نا مولانا، ان کی وجہ بھی ہے کہ جب انسان پر غربت آتی ہے نا تو چھوڑ جاتی ہیں کچھ۔ نہیں، بہت وفادار عورتیں ہیں۔ جو عورت کے متعلق تو کہا گیا نا کہ یہ جنت ہے، تو جنت وہی ہے نا جو مشکل ٹائم آپ کا ساتھ دے رہی ہے، تو وہ تو جنت نہیں ہے، وہ تو پھر ایسے ہی ہے جس طرح بازاری ہوتی ہے۔ اور بیوی کی وفاداری کا پتہ تب چلتا ہے جب خاوند کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں اور وہ اس کو تسلیاں دیتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیوی کی وفاداری کا اندازہ ہی تب ہوتا ہے جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، وگرنہ تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی نوجوان خوبصورت بیٹیاں ان بوڑھوں کو دے دیتے ہیں صرف پیسے کی وجہ سے، وہ لالچی ہیں، اور ان کو تو دیکھا جائے گا دنیا داری۔ باقی بہت ساری عورتیں ہیں جو خاوند، بلکہ ان کے خاوند یقین جانیے لولے لنگڑے ہوتے ہیں نا، اس کے باوجود ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں؟ اچھا کچھ ایسے میں آپ کو پسماندہ جو علاقے ہیں نا وہاں پر تو عورتیں کماتی ہیں، مرد خبیث کھاتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ والی بات ہو جی جی، یہ غلط ہے۔ لیکن عورتوں کی بات جہاں تک آتی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ عورتیں غربت کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جائیں۔ اچھا، اس پر ایک اور بھی سوال نکلتا ہے کہ جو مرد ہے نا، میرے جیسے مرد ہیں، ہاں جی، نکچو، کماتے نہیں، کھاتے نہیں، اور بس نمبردار، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر وہ عورتیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو بالکل نکمے ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو نکموں سے مراد آپ عروج پر چلے جائیں، عروج سے مراد جو نشئی ہیں یا بالکل بیکار لوگ ہیں، لوفر ہیں، جن کی معاشرے کے اندر نہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلو والا آپشن رکھا ہے کہ آپ خلا لیں اور اس سے جان چھڑا لیں۔ تو ان عورتوں کو ان کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے آج خود پریشان ہیں، کل کو ان کے بچے بھی پریشان ہوں۔ اس انسان سے کنارہ کشی ہو جانی چاہیے، اور اللہ نے خلو والا آپشن رکھا ہے، اس آپشن کو یوز کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو کھلا والا آپ نے آپشن دیا ہے نا، جی جی، اس سے اور تو بہت فائدہ اٹھا رہی ہیں، جی جی، جو تھوڑا سا کمزور ہے نا انسان، جی جی، تو وہ اس کو چکر میں دے دیتی ہیں کسی اور کا، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو رشتہ بنا ہوا ہے آج کل بہت زیادہ عروج پر جا رہا ہے۔ میں تو اس رشتے کو نا جتنا بھی غلیظ ترین کہہ سکوں نا وہ ہو سکتا۔ دیکھیں ایک منٹ، جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عورتیں صرف مرد کو اس لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس نے بینیفٹ یہ بنایا کہ اس کو چھوڑ رہی ہیں، کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہیں ناجائز طریقے سے، پھر اس کے ساتھ جو بچے ہیں اس مرد سے ان کا لیے خرچہ لے رہی ہیں اور بلیک میل کر رہی ہے۔ دیکھیں اور عدالت بھی بنا سوچے سمجھے ان کو، عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں، عدالتیں تو جہاں تک انصاف ہونا چاہیے تھا ویسے ہمارے جو جج ہیں یہ کر نہیں رہے۔ باقی جو اس طرح خلو کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اور غلط چکروں کے اندر عورت پھنس جاتی ہے، ہم نے ان کو واللہ باللہ تاللہ 3 میں نے قسمیں کہی ہیں، ان کو میں نے ذلیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری رشتہ دار ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے، اچھے خاوند تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور جن کے ساتھ ہو جاتا ہے نا چکر ہوا ہے، ان کے ساتھ گئی ہیں تو آج وہ رسوا ہو رہی ہیں۔ آج ان کا وہ خاوند فوت ہو گیا، وہ جو عاشق تھا وہ فوت ہو گیا۔ یار انسان کی زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے، ٹماٹر کا پتہ ہے کہ اس کی کتنی مدت ہے، انسان کا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ فوت ہو گیا، اب اس بیچاری کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ یہ پہنا ڈال لے کر کھا سکے، تو اس کو میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کیا پوچھتے ہو؟ اور جب بھی یہ لو میرج، اس کو لو میرج بھی کہہ سکتے ہیں، چلو میرج ہو جاتی ہے نا اس میں، جی جی، لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں یہ تو نرا زنا ہے، یہ تو نرا زنا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور یہ ماں باپ کی جہالت بھی ہے، اور ماں باپ کا اس میں بے حیا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی کے نام پر یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور وہ ہاسٹلوں کے اندر رہتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی بغیرتی ہے، اور وہ ماں باپ غیرت والے نہیں ہیں، بے غیرت ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اکیلا چھوڑتے ہیں اور وہ بوائے فرینڈ بناتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی بغیرتی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ہم بیٹیوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بھی کیوں دے رہے ہو؟ جب آپ کے گھر کے قریب یونیورسٹی نہیں ہے تو آپ کے اوپر لازم بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو تعلیم دو۔ وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
انسان کی طاقت کے مطابق انسان کو مکلف بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے. جی. تو اس تعلیم کی وجہ سے ہم کیسے بغیرت بن سکتے ہیں؟ اور اس تعلیم کی وجہ سے رشتے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لڑکے کے بھی ہو رہے ہیں، وہ تو لڑکی صاف کے بھی ہے. ہو رہے ہیں. اچھا ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ لو میرج یہیں سے تو نکلا ہے، اور یہ جو لو میرج کرتے ہیں نا بعد میں یہ ڈسٹرب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں، اگر وہ پڑھانا چاہے تو اس کی بروقت شادی کر دیں تاکہ پڑھتی بھی رہیں. دیکھیں بر وقت شادی بھی کریں اور اس کا خیال بھی کریں. بہت ساری شادی شدہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں جو زانی نہیں ہے. ہوتا ہے. تو پھر کیا مطلب؟ بھائی عورت کو اس جگہ سے بچانا ہے جو مشکوک جگہ ہے، جہاں پر آپ کو یقین ہو، کنفرم ہو کہ میری بیٹی خراب ہو جائے گی. وہاں پر آپ اپنی بیٹی کی دینداری کو نہ دیکھو، آپ وہاں پر شیطان کے کو دیکھو، شیطان کی چال کو دیکھو، اپنی بیٹی کی ایمانداری کو نہ دیکھو. ایماندار تو خراب ہوتی ہیں. کیا شروع سے زانی تھوڑی پیدا ہوتی ہے لڑکی؟ وہ بھی حرکتوں کی وجہ سے وہ پھنس جاتی ہے. اچھا مولانا، جب شادی شدہ لوگ ہیں، جو جی. شادی شدہ جوڑے ہیں، ہاں جی. ان کی بھی آپس میں کبھی کبھار یہ جو طلاق کلامی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو اچھی عورتیں ہیں، گھر کے لیے جنت ہیں، ان کے متعلق فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن. اگر ان بن ہو جاتی ہے نا، فائزوہن، ان کو واعظ نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ تو نے اور میں نے پوری زندگی گزارنی ہے، آگے بچے ہوں گے، بچوں نے ہمیں دیکھنا ہے. ہم ماں باپ ہی لڑاکو اور اسی طرح لڑا کے تیار ہوں گے، جھگڑالو ہوں گے، تو اولاد ہم سے کیا تاثر لے گی؟ تو آپس کے اندر واضح نصیحت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. بیوی سمجھدار ہے تو وہ خاوند کو سمجھا دے، اگر خاوند کے اندر عقل ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو سمجھا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائزوہن، ان کو سمجھاؤ. اگر وہ سمجھتی نہیں ہے ان باتوں سے، پھر ان سے نا تھوڑا منہ موڑ لو. یہ نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو، ان سے تھوڑا وہجروہن، منہ موڑ لو، بستر تھوڑا علیحدہ کر لو. شاید آپ کے ساتھ محبت کرنے والی ہے نا تو وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دے گی. اتنا تک اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ باتیں ہیں کہ ہمارے جو ان سے معاشرے کا یہ جو شیڈول بنا ہوا نا کہ لوگ بس اب بیوی کی طرف سے ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیتی، تو گھر والے ایسے ہیں کہ بس وہ اپنی بیٹی یا بہن کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے یعنی کہ داماد کو نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے، بہنوں کو نہیں دیکھتے. پھر ایسے لوگ اپنی بہن کی سائڈ مارتے ہیں، اور جو اس کے خاوند کے جو بھائی بہن ہیں وہ اپنے بھائی کی طرف ہیں، باپ جو ان سے اپنے بیٹے کی طرف ہے، بس اس کی حمایت لے رہا ہے. سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا ہے، یا اس کا بوجھ اس نے ڈال دیا. یہ اس کی غلطیاں اس کو ڈالتا ہے اور وہ اس کی غلطیاں اس طرف ڈالتا ہے. یہی تو نا انصاف ہے نا. نیوٹرل ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں ہمارا سکول ہے تو وہاں پر بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے. وہ شیخ جمن اور چودھری کا وہ نہیں ہے واقعہ، آپ نے بھی پڑھا ہو شاید میٹرک میں، کہ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے میٹرک نہیں ہے نا میری چلو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. تو اس میں نا فیصلے کے اندر نیوٹرل ہو کر رہنا چاہیے. نیوٹرل ہو کر بندہ فیصلہ کرے اور دونوں کی سن کر کرے، تو اس فیصلے کے اندر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نا ان کی مدد بھی کرتا ہوں جو نیوٹرل ہو کر فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر وہ میاں اور بیوی کے درمیان صلح بھی ہو جاتی ہے. اگر وہ نیوٹرل ہو کر فیصلہ نہیں کرتے نا، بیٹی کی سائڈ لے رہے ہیں یا اسی طرح بیٹے کی سائڈ لے رہے ہیں، تو پھر نیوٹرل ہو کر نہیں کرتے تو ان کے درمیان صلح بھی نہیں ہو سکتی. اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بے انصافی کی تو میں انصاف کروں گا ان انصاف کرنے والوں کو جہنم میں ڈال کر. مولانا ایک سوال اور بنتا ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے کوئی کمزور ہوتی ہے، اس کا کوئی نقصان ہے؟ کیونکہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں. جی بالکل. دودھ نہ پلا کر تو خرابی ہے، چونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے بچے کی، وہ نیچرل ہے، قدرتی ہے. اگر وہ اس کو نہیں کرتی تو پھر صاف ظاہر ہے بیماریوں کے اندر تو ملوث ہوگی. وہ جو چیز آنا چاہتی ہے ایزیلی اس کو تو آنے دینا چاہیے، اور اس کو حیا بھی کھانا چاہیے کہ میری ماں نے تو مجھے پلایا ہے، اب میں ماں ہو کر اپنے بچوں کو کیوں نہیں پلا رہی. ضرور ہے مثال کے طور پر جی بچے کے لیے ماں کا دودھ بسا اوقات 100 میں سے 1 یا 2 ایسی ہیں مائیں جن کا دودھ بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر ان کو نہیں پلانا چاہیے. پھر ان کو تو اجازت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی غذا ماں کے چھاتی کے اندر رکھی ہے تو وہ بچے کا حق مار رہی ہے، حق کھا رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ حق تلفی ہے. یہ بھی کسی کا حق کھانا ہے. تو یہ انشاءاللہ قیامت والے دن اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلایا تھا. اچھا، شرعی عذر ہے، یعنی کہ شریعت کا حصہ ہے،
جی تو دیکھیں ویسے بچے کے جو ہوتے ہیں نا غذا وہ مرد کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ. باپ اب اس گھر والی کو تو کھلا رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، کپڑا بھی دے رہا ہے، رہائش بھی دے رہا ہے، تو اب یہ اس کے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو یہ مجرم ہے. اچھا پھر یہ گنہگار بھی ہوگی کہ بچے کا حق کھا رہی ہے. جی جی تو بچے نہیں، کا آپ کہہ رہے تھے نا باپ کے حصے میں ہے اس کی خوراک، لیکن اب تو بچپن میں تو اسی کی ذمہ داری ہے نا، ماں کی دیکھیں ذمہ داری باپ کی ہے. باپ دیکھو اس نے جو 8 مہینے پیٹ میں پالا ہے وہ بھی تو خوراک مہیا کی ہے. اب جب باہر آ گیا تو باہر کون گھومتا ہے؟ باپ. نہیں دیکھیں اب مولانا آپ نے دیکھا ہوگا یہ انسان تو ایک اشرف المخلوقات ہے، ہم جانور کو بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ بھی تقریباً ماں ہی پال رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو. ہاں جی بھیڑ بکری ہے، جانور جو بھی ہیں، پرندے چرندے، ماں ہی ان کو خوراک ڈال رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں اب بھی ماں ہی پالتی ہیں بچوں کو. جی چند ایک ہیں جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے ہمیں بھی تو ہماری ماں نے دودھ پلایا ہے. جی بہت شکریہ حضرت. اچھا ہمارے ویورز کو تھوڑا سا سمجھا دیں جو سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ان کو نظر انداز کریں. جی دیکھیں انسان ہے، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہم سب ہی کمزور ہیں. تو اسی لیے میاں بیوی کے اندر آپس میں انبن ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کی برداشت کر لیا کریں. اور عورت دیکھیں سارا دن گھر ہوتی ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ چونکہ طلاق کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ آپ میں برداشت زیادہ ہے، تو عورتوں کی برداشت بھی کیا کریں. بسا اوقات عورتیں آپ کو غصہ بھی دلائیں گی تب بھی برداشت کر جاؤ. اگر آپ نے برداشت کر لیا، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ زندگی گزارتے رہے تو اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے. اگر آپ ان کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں تو پھر میرے بھائی آپ اپنی خیر منائیں. مرنے سے پہلے اللہ پاک آپ کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیں گے کہ آپ رسوا ہو جائیں گے. حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بیویوں کو تنگ کرتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے مرنے سے پہلے ان کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، یا تو کینسر کی بیماری میں مبتلا کر کے، یا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فالج کی بیماری کے اندر مبتلا کیا اور ان کو ذلیل کیا، صرف اس بات پر کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو تنگ کیا ہے.